یہ سارے کے سارے آپس میں دوست ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کے کافر ایک ہی ملت پر ہے، ایک ہی دین پر ہے، اور ایک ہی راستے پر ہے، اور ایک ہی سوچ اور ایک فکر پر ہے۔ جب دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی باری آتی ہے تو سارا کفار اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، یکجا ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر وار کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں جو ہے اقوام متحدہ کے سامنے قرارداد پیش کرنا، وہاں جا کر کے جو ہے مذاکرات کرنا، اور وہاں جا کر کے جو ہے احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ کسی فائدہ کے نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کفار کی، یہودیوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر اکثریت وہ ممالک ہیں جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور اقوام متحدہ میں وہ قوانین، وہ ضوابط، وہ رول، وہ اصول بنائے گئے ہیں جو کفار کے لیے بہتر ہیں، جو اہل کفر کے لیے صحیح ہیں، جو غیر مسلموں کے لیے بہتر ہے۔ اسلام کو سامنے رکھ کر کے، مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے اقوام متحدہ کے رول نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ جب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اور وہ غیر مسلموں کے طور طریقوں پر چلے گی، غیر مسلموں کے رول اور ضوابط کے مطابق چلے گی، تو پھر ہمیں اقوام متحدہ کے سامنے جا کر کے چیخنے کی کیا ضرورت ہے، چیخ و پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے جو ہے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کافر جو ہے وہ ایک ہی ڈگر پر ہے، ایک ہی راستے پر ہے، اور ایک ہی مشن پر ہے، ایک ہی پروگرام پر ہے۔ تو اس سب کے بعد ہمیں جو ہے کفار کے سامنے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود تیار ہونا ہوگا، میدان میں اترنا ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے جو علاج کفار کا بتایا ہے، اور وہ ہے الجہاد، اس کے ذریعے سے ہم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو ناکو چنے چبوانے ہیں۔ نہ احتجاج سے کچھ ہوگا، نہ قراردادیں پیش کرنے سے کچھ ہوگا، اور نہ ہی جو ہے چیخنے چلانے سے کچھ ہوگا۔ اگر مسئلے جو ہے قراردادوں سے ہو جاتے، مسئلے اگر جو ہے چیخنے چلانے سے حل ہو جاتے، مسئلے صرف اگر دعائیں مانگنے سے حل ہو جاتے، تو میرے نبی کو بدر کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی کو احد کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی کو غزوہ خندق میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر صرف دعاؤں سے نظام چل جاتا تو میرا نبی 13 سال تک مکہ کی سرزمین پر محنت کرتا رہا، اور کفار نے جو ہے اتنا ستایا کہ وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔